اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کعبہ کیوں پیدا فرمایا، اور کون کون قسم کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کعبہ کیوں پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین محترم، حضرت حوا اسلامی دنیا کی وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری اور بشری مخلوق ہے۔ چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلی، اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جہاں سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تو وہ اسے سکون حاصل کر سکے۔ ناظرین محترم، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ ناظرین محترم، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں بصری سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا، تو کون ہے اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جیسے چاہا پیدا فرما دیا۔ پھر آپ کے دل کے اندر ان کی حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا آپ میری طرف چل کر آئے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ مرد کے پاس چل کر آتی۔ ناظرین محترم، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور اس کے قرب سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو،
لیکن اگر تمہیں یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب فن و نکاح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد نے، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے پیدا فرمایا گیا جب عورت کی شرمگاہ عورت اچھی، نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ ناظرین محترم، پس شرمگاہ امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ ناظرین محترم، پس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھ بھی امانت ہے۔ حضرت معاذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بڑا اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اسی کے ذریعے سے آگے نسل انسانی بھی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کرے۔ لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور کہیں ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گی۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا۔ اس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا کہ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔
سامعین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔